جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں V5 فوریکس گلوبل پہ ریویو دوں گا۔ اس سے پہلے بھی میرے ایک ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے V5 فوریکس، تقریباً 2 مہینے میں جو پہلے میں نے اس پہ کیا تھا ایک ریویو، جس میں میں نے ان کو مختلف فیکٹرز پہ جو ہے نا وہ ڈسکس کیا تھا۔ لیکن اس میں جو سب سے زیادہ جو بروکرز یا فوریکس کے لیے جو لوگ یوز کرتے ہیں اس کی اوتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے، تو ان میں سے ایک جو ہے نا ایک پلیٹ فارم VKFX کا ہے کہ جو بروکرز کو چیک کرتا ہے کہ کون سا بروکر جینون ہے، کون سا جینون یا مطلب فیک ہے، جینون نہیں ہے۔ تو اس پہ اگر آپ دیکھ لیں 2 مہینے پہلے تو VKFX پہ تقریباً 7 ریٹنگ کے آس پاس V5 فوریکس گلوبل کا ریٹنگ تھا آؤٹ آف 10۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی ریٹنگ تھی، مطلب جو 3 یا 4 پلس ہو تو اس کو کسی نہ کسی حد تک سیکیور مانا جا سکتا ہے، اور جو 5 یا 6 یا 7 ریٹنگ تک ہو تو بالکل بھی مطلب وہ اس پہ کافی حد تک ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک طرف سے اگر آپ دیکھ لیں تو V5 فوریکس جو ہے نا اس کو VKFX نے بہت اچھی ریٹنگ دی تھی، لیکن وہی جو VKFX کے وہ کچھ دن بعد یا تقریباً کوئی 2 مہینے بعد اپنی ویب سائٹ پہ لکھتا ہے کہ V5 فوریکس ایک فراڈ یا ایک اسکیم کمپنی ہے۔ تو ایک تو مجھے جتنے بھی ویورز ہیں ان سے میں نے یہ کہنا تھا کہ مطلب کس طرح سے VKFX جو ہے نا کبھی کسی کو جینون ٹرسٹ کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اور جو ہے نا کچھ مہینے بعد اسی کو وہ اسکیم تصور کرتا ہے۔ تو مجھے جو ہے نا ایک تو تحفظ اس بات پہ بھی ہے کہ مطلب VKFX کس طرح سے اتنی غیر سنجیدہ معاملات جو ہے نا ہینڈل کرتا ہے کہ وہ خود ہی ایک طرف سے کہہ رہا تھا کہ جینون ہے، باقی جو ہے نا وہ کچھ ویکس بعد یا کچھ 2 مہینے بعد وہ کہتا ہے کہ جینون نہیں ہے۔ تو VKFX بھی خود بھی جو ہے نا ایک طرح سے اس میں ملوث تھا اس اسکیم میں، کیونکہ اگر وہ پہلے دن پہ ریٹنگ زیادہ نہ دکھاتا، جو کہ کافی جو بروکرز آپ جانتے بھی ہوں گے کہ مطلب وہ VKFX کو بہت ایک ہائیلی کنسیڈر کرتے ہیں بروکرز کی چھان بین کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے فیکٹرز دیکھ لیں تو V5 فوریکس کا جو رجسٹریشن ہے اس میں V5 کے ساتھ ساتھ فوریکس کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے۔ جتنے بھی MLM اسکیمز ہوتی ہے یا پونزی یا فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، وہ اپنا نام کبھی بھی جو ہے نا جو جینون یا جو جن پہ ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہوتی تو وہ نام یوز نہیں کرتی، جس طرح بینک ہو گیا یا کوئی سیکیورٹیز ہو گئی یا اس طرح اسٹاک ہو گیا یا فوریکس ہو گیا یا بروکر، اس طرح کی جو الفاظ ہے وہ کبھی بھی کوئی کمپنی یوز نہیں کرتی عام حالت میں، کیونکہ اس کے رجسٹریشن میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے۔ تو اگر آپ دیکھ لیں تو ایک جینون تو مجھے اس لیے بھی لگا تھا کہ انہوں نے اپنے نام میں بھی فوریکس باقاعدہ طور پہ یوز کیا تھا اپنی رجسٹریشن میں، تو اس پہ کافی زیادہ ریسٹرکشنز ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنی بھی رجسٹریشن اتھارٹیز ہے کس طرح سے انہوں نے ان کو جو ہے نا اتنی آسانی سے رجسٹریشن دی تھی اور وہ جو ہے نا اسکیم کر کے مارکیٹ سے نکل گئے۔ اچھا، آپ ان کا جو ڈومین ہے وہ آپ دیکھ سکتے V5forex.com۔ کچھ دن پہلے اسکیم سے تقریباً کوئی 1 ہفتہ پہلے انہوں نے V5fxs.com اس پہ ایکٹیو تھے یہ لوگ، اور یہ جو ڈومین تھا V5forex.com یہ کام نہیں کرتے، فنکشنل نہیں تھا۔ ان کا جو سب ڈومین ہے وہ کام کر رہا تھا user.v5forex.com۔ تو ایک تو اس وقت بھی جو ہے نا تھوڑا شک و شبہات پیدا ہو گئے کہ مطلب انہوں نے اپنا ڈومین کیوں چینج کیا تھا اور وہ کام نہیں کرتا۔ اب جو ہے نا یہ آپ دوبارہ دیکھ سکتے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے، لیکن بہرحال ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسکیم کر لیا اور یہ مارکیٹ سے نکل چکے۔ لیکن مجھے حیرت بھی ہے کہ مطلب ایک طرف V5 والے خود بھی اپنے پلیٹ فارم پہ کہہ رہے کہ ہمارے جو ہے نا VKFX کے ساتھ تضاد یا اختلافات پیدا ہو گئے یا جو دوسرے مسائل تھے، تو ہم اپنی جو ہے نا وہ سسٹم کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن مجھے حیرت صرف اس بات کا ہے کہ پہلے تو میں اس کو مطلب ایک جینون تصور کرتا ہوں اب بھی، لیکن اگر لیٹ سپوز اگر انہوں نے اسکیم بھی کیا تھا، یہ فراڈولنٹ کمپنیز ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے بھی فوریکس بروکر تھے وہ سب اسکیم کر سکتے ہیں، پھر تو میں جو ہے نا اس بات پہ ٹرسٹ کرتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی بروکر ریئل یا جینون بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ اسکیم کر سکتے ہیں تو دوسرے بھی اسکیم کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو ہے نا اسپیشلی جو مینیپولیشن ہے سگنلز کی، اس میں جو ہے نا بڑے بروکرز کبھی کبھار انوالو ہوتے ہیں۔ تو میرے بہت سارے جو ایکسپرٹ دوست ہیں وہ کہتے بھی کہ جس طرح OctaFX سے کافی جانا پہچانا ایک بروکر ہے، کافی ٹائم سے کام کرے، وہ بھی بہت بار جو ہے نا اسکیم اس کا پروف ہو چکا ہے۔ تو میں کہنے کا مطلب میرا یہ کہ مطلب جو V5 فوریکس ہے ان کا جو ہے نا اگر کمپنی رجسٹر ہوئی تھی اتنی اسٹرکٹ ریگولیشن سے پاس ہوتی ہے، تو کس طرح سے وہ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ فراڈ کر سکتی ہے۔ اگر لیٹ سپوز کوئی MLM اسکیم ہے
نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے یا جو بھی کمپنیز ہے وہ تو اگر اسکیم کر دی تو اس پہ کوئی مطلب بندہ خود رسپانسبل ہوتا ہے، لیکن یہ تو ایک فوریکس مارکیٹ تھا، یہ تو بالکل ایک فائنینشیل ادارہ تھا، اس پہ تو بہت زیادہ ریگولیشنز ہوتی ہے، اسٹرکٹ قسم کی ان پہ ریگولیشنز ہوتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ مطلب جتنے بھی بروکرز ہے، جتنے بھی فوریکس بروکرز ہے یا مطلب اسٹاک مارکیٹ بروکرز یا بینکس ہے، کیا وہ چاہیں گے کہ وہ بھی بدنام ہو جائے، کیونکہ یہ انہی کی کیٹیگری کا ایک بروکر تھا؟ تو وہ کس طرح سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں، یا جو ریگولیٹری باڈیز ہے وہ اس کو کیسے رسپانس کر رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں اگر لیٹ سپوز یہ اسکیم کر بھی چکا ہے تو ان کو ہرگز جو ہے نا اپنی جتنے بھی ان کے جو ڈپازٹ جو لوگوں نے کیے تھے ان کو میرے خیال میں یہ سب واپس کرنی چاہیے، اور پھر بعد میں اگر یہ لوگ اپنی کمپنی چینج کرتے یا اس کا نام چینج کرتے یا کوئی بھی ایکٹیویٹیز چینج کرتے تو ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے جو ہے نا کافی چالاکی سے کام کیا تھا کہ انہوں نے سگنل دینا شروع کیے تھے، اور ان کے جو سگنل تھے وہ خود میں نے MT4 MT5 پہ اپلائی کیے تھے، دوسرے بروکرس کے جو ڈیمو اکاؤنٹس تھے، اور ریئل پہ بھی میں نے اپلائی کیے تھے۔ ان کے سگنل جو ہے نا اس سے میچ نہیں ہو رہے تھے، وہاں پہ یہ لاس دے رہا تھا، لیکن اگر آپ دیکھیں V5 کی جو اپنی ایپ تھی اس میں یہ پروفٹ ہی دیتا تھا، روزانہ پروفٹ ہی دیتا تھا، اور ان کے جو سگنل ہے وہ اسی پوائنٹ پہ جاتے تھے، اور تقریباً 100 150 200 پوائنٹس یا 200 پپس تک جاتے تھے اس ڈائریکشن میں، اور لوگ ہیوج جو ہے نا پروفٹ اٹھا رہے تھے۔ لیکن یہی سگنل جب میں نے ریئل میں اپلائی کیے تھے تو یہ کام نہیں کر رہے تھے، تو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہو رہا ہے کہ مطلب یہ اسکیمر تھے، اسکیم اس لیے تھے کہ بالکل ایک انہوں نے اپنا ایک سسٹم وہ کیا تھا، لانچ کیا تھا، فوریکس مارکیٹ سے بالکل تھوڑا سا چینج تھا، جو اسپیشلی 5 منٹس کے جو کینڈلس تھے اس میں مینیپولیشن تھی کافی، اور میں نے کئی بار اس کو محسوس بھی کیا تھا۔ تو بہرحال ہم جو ہے نا امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو دوسرے اگر اس مارکیٹ میں اسکیمرز آتے تو ان سے کم از کم سب بچ کے رہے، اور کسی کو جو ہے نا 1% بھی نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ اگر یہ مزید اس طرح کے نقصان ہوتے رہے تو پھر جو ہے نا کسی جینون بروکر پہ بھی کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی بروکرز ہیں، جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو ان کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لینی چاہیے، اور WikiFX کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے، کہ انہوں نے پہلے پازیٹیو اس کو رسپانس کیا تھا، انہوں نے پازیٹیو اپنے ویب سائٹ پہ اس کو انیشیٹ کیا تھا، اور بعد میں جو ہے نا انہوں نے اس کو نیگیٹیو اور پروپیگنڈا ٹائپ کی انہوں نے چلا دی اس کے خلاف، اور وہ جو ہے نا مارکیٹ سے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو اب اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا جو ہے نا آپ سب بھی کمنٹ میں بتا دیں اگر کسی کو ڈیٹیلز کا پتہ ہو۔ لیکن بہرحال امید کی جا سکتی ہے کہ مطلب اگلے ٹائم اس طرح کی کم از کم فوریکس یا جو فائنینشیل مارکیٹس ہے اس میں اس طرح کی کوئی اسکیم نہ ہو۔